بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البدر ہائر سیکنڈری اسکول جونیئر برانچ کے آن لائن سیشن میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی، اعمال کی پابندی بھی کرتی ہوں گی۔ نماز کی پابندی کرتی ہیں یا نہیں؟ شاباش۔ اچھا یہ بتائیے کہ مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام ہو رہا ہے نا؟ شاباش۔ طالبات، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری اس ہفتے کی تھیم آف دا منتھ نماز ہے، اور الحمدللہ آپ سب نماز پڑھتی ہیں۔ نماز تو الحمدللہ آپ سبھی پڑھتی ہیں، لیکن آج سے ہم نماز کو سنت کے طریقے پر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تمام سنتوں، واجبات، فرائض کو مکمل طور پر ادا کریں گے، کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے طالبات، اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ سبق کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ چلیے میرے ساتھ ساتھ دعا پڑھیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طالبات، کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے کون سا سبق پڑھا تھا؟ سبق نمبر 1 عقیدہ توحید پڑھا تھا۔ شاباش۔ اور یقیناً آپ سب کو اچھے سے لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلیے آج ہم اس سبق کے سوالات اور جوابات کا کام کریں گے نوٹ بک میں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب کام شروع کرتے ہیں۔ پہلے صفحے پر سب سے پہلے آپ انڈیکس بنائیں گے۔ آپ کو اسکرین پر بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نمبر شمار میں آپ نمبر ڈالیں گے۔ نمبر 1، تاریخ میں آپ لکھیں گے 25 اگست 2021۔ عنوانات میں سبق کون سا ہے ہمارا؟ توحید، تو آپ لکھیں گے سبق توحید۔ نیچے لائن چھوڑ کے یعنی اسی لائن میں نہیں لکھنا، اگلی لائن میں آپ نے لکھنا ہے سوال اور جواب 1 تا 4۔ آگے صفحہ نمبر میں صفحہ نمبر لکھیں گے۔ کون سے صفحے سے ہم کر رہے ہیں کتاب کے؟ صفحہ نمبر 10۔ آگے معلمہ کے دستخط ہے جو ہو چکا ہے، دستخط والدین میں آپ پیرنٹس کا دستخط کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ اس سے اگلے صفحے پر ہم سرورق بنائیں گے۔ سرورق یعنی ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ سرورق بنانے کے لیے آپ مختلف کلر پینسل کا بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ سرورق اچھا اور صفائی کے ساتھ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ طالبات، کام خوب صفائی اور اچھی رائٹنگ میں کرنا ہے۔ رف رائٹنگ بالکل بھی استعمال نہیں کرنی۔ اگر آپ کے پاس بلو کلر ہے تو سوار بلو کلر سے اتاریں، اگر بلو کلر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پینسل سے سارا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ صفحے کے دائیں طرف تاریخ لکھیں گے، پھر سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد صفحے کے بائیں طرف CW لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟ جواب، اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں
اور ہمیشہ موجود رہے گا اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عقیدہ توحید ہے۔ جواب دوبارہ دہرا رہی ہوں، اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عقیدہ توحید ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دین اسلام میں عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے؟ دین اسلام میں عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے، توحید ایمان کی بنیاد ہے اور اسلام نے اس عقیدے کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی ہے۔ دوبارہ جواب دہرا رہی ہوں، توحید ایمان کی بنیاد ہے اور اسلام نے اس عقیدے کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی ہے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے، دنیا کے نظام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے پتہ چلتی ہے؟ دنیا کے نظام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے پتہ چلتی ہے؟ اس کا جواب ہے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نظام اچھی طرح چل رہا ہے۔ سورج ایک مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، سردی، گرمی، خزاں، بہار اپنے وقت پر آتے اور جاتے ہیں۔ چاند، سورج اور دوسرے سیارے بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دوبارہ جواب دہرا رہی ہوں، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نظام اچھی طرح چل رہا ہے۔ سورج ایک مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، سردی، گرمی، خزاں، بہار اپنے وقت پر آتے اور جاتے ہیں۔ چاند، سورج اور دوسرے سیارے بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، کائنات میں اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ کائنات میں اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ جواب ہے، اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان میں سے ہر ایک اپنا حکم چلانا چاہتا، جس سے زمین اور آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جواب دوبارہ دہرا رہی ہوں، اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا
اور بھی معبود ہوتے تو ان میں سے ہر ایک اپنا حکم چلانا چاہتا، جس سے زمین اور آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ طالبات، آپ کو چاروں سوال سمجھ بھی آ گئے ہوں گے اور آپ نے کر بھی لیے ہوں گے۔ آپ کو اسکرین پہ کام کیا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اسی طرح صفائی ستھرائی سے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال کے بعد سوال کے آخر میں کوسچن مارک لگانا نہ بھولیے، ٹھیک ہے؟ شاباش پیاری طالبات، یقیناً آپ کو سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ سے چند سوالات کروں گی تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ آپ سب کو سبق اچھے سے سمجھ آیا بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب طالبات تیار ہیں نا؟ شاباش۔ توحید کے کیا معنی ہیں؟ بتائیے شاباش۔ توحید کے معنی ایک کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں دوسرا سوال، تمام انبیاء علیہ السلام نے کس عقیدے کی تعلیم دی ہے؟ شاباش تمام طالبات بتائیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی اپنی قوموں کو عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے اور عقیدہ توحید ہی کی تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے؟ شاباش طالبات، آپ سب کو یقیناً آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اساتذہ اور ادارے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔